لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ایک کہتا ہے اس نے پوچھا تو بھنگ کیوں پیتا؟ کہتا بڑا سکون ملتا. کہتا کیا سکون ملتا ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا. اس بیچارے کی آنکھیں نہیں کھل رہی. کہتا کیوں پینا؟ کہتا سکون ہی بڑا. کہتا کی سکون ہے؟ کہتا پی کے دیکھ لا. تجھے آپ پتہ لگ جائے گا اس میں کتنا سکون ہے. صحیح دسو پاک کیوں پی رہے ہو؟ ابھی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا جو بوٹی ہے. بوٹی ہے. کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں. سکون کے مارے. یہ کیا سکون دیتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے پی کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ نہیں پی کے میرا بھی جو ہے کھولنا پوری. یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے نبی تو نشوں کو حرام قرار دے رہے. جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. انسانوں کی بربادی، انسانوں کی ہلاکت، مستقبل کا برباد ہو جانا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو گزار کر آخرت کی ہمیشہ آرام والی زندگی کو نہ پا سکے. دنیا میں کتنا ہی سکون ہو، دنیا میں کتنی ہی عزت ہو، دنیا میں کتنی ہی راحت ہو، وہ کتنی ہی نعمتوں میں پلا ہو، اگر اس زندگی کے اختتام پر، اس زندگی کے ختم ہو جانے پر وہ قیامت میں کامیاب نہیں ہوتا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے جسم کو نہیں بچا سکتا، یہ انسان بھلے پوری دنیا کا بادشاہ رہا ہو، یہ ہلاک ہے، یہ برباد ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے، یہ ناکام انسان ہے، کیونکہ یہ زندگی اس لیے ملی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ اس لیے ملے تھے کہ اس زندگی کی بنیاد پر
اس زندگی میں ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ عرش والا تم سے راضی ہو اور تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے۔ یہ زندگی بھی ختم ہو جائے، یہ چانس، یہ موقع بھی ختم ہو جائے اور انسان قیامت میں ناکام ہو جائے، بھلے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اگر وہ قیامت کے امتحان میں فیل ہو گیا، دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ انسان ہلاک ہے، برباد ہے، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ وہ کون سا جرم ہے وہ جرم کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی تاریکی، شرک کے اندھیرے اتنے گھٹا ٹوپ ہیں، اتنے شدید ہیں کہ جو ان تاریکیوں میں گم ہو گیا اس کی ہمیشہ کی زندگی جہنم کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر شرک کی تاریکیوں کو نہ سمجھا، شرک کی خطرناکیوں کو نہ جانا، دنیا کے ہر مسئلے کو سمجھ لیا، دنیا کا ہر مشکل سے مشکل کام اس کو آ گیا، وہ بلڈنگ بنانے میں ماسٹر، وہ گاڑی چلانے میں ماسٹر، وہ کمپیوٹر چلانے میں ماسٹر، وہ سائنس میں ماسٹر، وہ دنیا کا ہر کام جانتا ہو، ہر فن مولا ہو، لیکن رب محمد کی قسم اگر وہ اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی توحید کو نہ پہچانے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک کی لعنتوں میں ملوث ہو جائے، شرک کے اندھیروں میں گم ہو جائے، وہ کبھی بھی رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی ناکام انسان ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک ایسی ذات کو چھوڑا جو خالق، مالک، رازق، حاکم، پیدا کرنے والی، اولاد دینے والی، رزق دینے والی، اس ذات کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر کے وہ جرم کیا ہے کہ یہ جرم کبھی اس کے لیے معافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کریں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے دنیا والو، ایک اللہ کی عبادت کے دامن سے نکل کر اغیار کی ڈھیریوں پہ رکوع و سجود کرنے والوں، غیروں کو مشکل کشا و حاجت روا ماننے والوں، اغیار کو اپنا داتا سمجھنے والوں، مالک اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا ولی سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، مددگار سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، رزق دینے والا سمجھتے ہو، مشکلیں ٹالنے والا سمجھتے ہو، ان ساروں کو تم بلا لو، ان ساروں کو پکار لو، ان ساروں کو اکٹھا کر لو، لیکن ان کی حیثیت قرآن حکیم کی آیات سے سنیے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ یہ پوری دنیا کے تمہارے غوث و کتب، پیر و ابدال، یہ حضرت و شیخ و مرشد اکٹھے ہو جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے ان کے اختیار میں زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مقابلے پر اتنے مجبور ہیں، اتنے لاچار ہیں، اتنے محتاج ہیں، اتنے فقیر ہیں، اتنے منگتے ہیں کہ پوری کائنات زمین و آسمان کی ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں، ہر چیز کا مالک عرش والا اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، انہیں زمین و آسمان میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، اس کے حصہ نہیں، اور نہ ان میں اس کا کوئی حصہ ہے، نہ زمین بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، نہ آسمان بنانے میں یہ اللہ کے شریک ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ انسانوں کو پیدا کرنے میں، نہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں، نہ سمندروں کو